ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک حوالے سے ایک سمری سی تلخیص سے دے کر اچھا آج سسپینڈ کر دینا ایک مخصوص اینگل سے دے کر اور پھر ہم جو ہیں وہ آگے بڑھیں. یہ اس کا فارمیٹ ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے صبح آپ کا کالم پڑھ کے نا اس لیے I want to know. I really want to know کہ کیوں. مجھے یہ جاننا ہے پہلے کہ آپ کے اعتراضات مجھے نہیں سمجھ آیا. آپ نے کہا کہ ٹیم کا نام گلیڈیٹر. مجھے آپ کو میرے اعتراضات شاید اس لیے سمجھ نہیں آئے ہوں گے بی بی کہ مجھے اردو لکھنا مناسب نہیں آتی, یا اگر مناسب لکھنا آتی ہو تو شاید یہ کالم لکھتے وقت میں اپنا جو کچھ موقف تھا اس کو واضح الفاظ میں بیان نہیں کر پایا, تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ کرکٹ نہ ہو؟ دبئی میں نہ ہو. میں یہ ہرگز یہی تو مطلب ہے کہ میں نے اردو کچھ اس طرح کی لکھی ہے کہ جس سے کچھ یہ تاثر ہو رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ نہ ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں کہہ ہی نہیں رہا کہ کرکٹ نہ ہو. پاکستان میں ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان سپر لیگ کرنی ہے تو پاکستان میں کرو. اب یہ آل اور نتھنگ اگر کرنی ابھی نہیں, ایک منٹ, پاکستان میں نہیں ہو سکتی نا نصرت صاحب اس وقت کرکٹ نہیں ہو سکتی تو پھر میں یہ سہولت کار بننے کو تیار نہیں ہوں. یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہ ویری گڈ فیلنگ آئی ہیو کراسڈ دی ایج ویئر آئی شوڈ فیل او مائی گاڈ بائی. تو آپ نہ خوش ہو نا, آپ تو بھائی کرکٹ دیکھتے ہی نہیں ہے نا, آپ کیوں چیئر لیڈر بنیں گے اس کے؟ آپ نہیں کہیں, میں تو دیکھتی ہوں, تو مجھے آپ کیوں محروم کرنا چاہ رہے ہیں ٹی وی پہ کرکٹ دیکھنے سے؟ آپ دیکھیں بھائی میرے کالم لکھنے سے کیسے میں بہت کچھ کہتا ہوں, اور آپ یقین مانے میں جتنا ہذیان بکتا ہوں اس میں سے 99.9% چیزوں پر عمل نہیں ہوتا بی بی. تو عمل تو نہیں ہو رہا نا. اچھا اوکے, کالم سے آگے نا, کالم سے آگے نکلتا ہے, لکھ ڈالا, ایکسپٹڈ. مردم بیزار آدمی بک رہا ہوں جنوں میں, کیا کیا مجھے کرنے دیں. اچھا لکھ لیا اب کالم, اب اس پہ آئے کہ کیا لکھا اس میں properly, تو then I would want to know کہ یہ جو لیگز ہوتی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا. اس سے زیادہ کیا کہ کرکٹ کھیلے اور جو کھلاڑی ہیں سارے ان کو ایکسپوجر ملے. نہیں نصرت صاحب, 21 ہے ایک اسکواڈ میں, 14 لوکل ہے, 7 کھلاڑی سٹار پاور لانے کے لیے باہر سے لائے جاتے ہیں. اس میں ایسی کیا بات ہوگی؟ اور باہر سے کہاں لائے؟ مختلف جو باقی کہاں, کون سے شہر میں؟ دبئی میں. تو بس دبئی میں رونق لگ گئی ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ایک زمبابوے کی سیریز کی سیکیورٹی آرگنائز کی تھی, وہ صاحب کدھر ہیں آج؟ بیچارے ہم نے پہلا پروگرام جس دن کیا تھا تو وہ ان کی شہادت ہوئی تھی, وہ اوپر چلے گئے. پاکستان میں لوگ اس لیے کرکٹ کھیلنا بند نہیں ہوئی کہ یہاں خدشہ تھا انہیں کہ کوئی دہشت گردی ہوئی تھی. دہشت گردی کا واقعہ باقاعدہ طور پہ ہوا تھا نصرت صاحب. سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ نہیں, اس لیے نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہی, پر وہ خود بیچارے نہ بچ سکے ٹارگٹ بنا کر, ناٹ بیکاز انہوں نے کرکٹ سیریز کرائی تھی. نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں, مگر وہ خود اپنی سیکیورٹی, وہ خود بیچارے انہوں نے زمبابوے کی سیریز کرائی. اب خود وہ کہاں ہیں, خود ان پہ حملہ ہوا, وہ فوت ہو گئے, اس میں چلے گئے دنیا سے. تو مطلب زمبابوے کی ٹیم, بائی دی وے یہ بھی یو نو دس نصرت صاحب, کہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی, ان کی بورڈ تقریباً بینکرپٹ تھی, اس لیے وہ پاکستان آئے تھے. پاکستان نے دکھانا تھا کہ ایک سیریز ہم بھی, اور لاہور میں ہوا تھا, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہاں غدافی اسٹیڈیم کے بعد اس بات کو میڈیا نے بہت زیادہ پلے ڈاؤن کیا تھا. ایک چھوٹا رکشے میں بم بھی پھٹا تھا, اور ایک آدھ کوئی میرا خیال میں آدمی مرا بھی تھا. پاکستان میں اس وقت نصرت صاحب کرکٹ نہیں ہو سکتی. بنگلہ دیش میں انڈر 19 ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس میں آسٹریلیا کی ٹیم نے سیکیورٹی ریزنز پہ پل آؤٹ کر لیا. بنگلہ دیش, انہوں نے ٹیم نہیں بھیجی اپنی. بنگلہ دیش کی یہ بات کر رہی ہوں, تو پاکستان کیسے بھیجیں گے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں کھیلنے کے لیے. چائنا نے ڈیوس کپ ٹینس جو ہوتی ہے اس کا وہ کھیلنا تھا پاکستان میں. ایک ٹینس کورٹ, صرف ایک کورٹ, اتنا بڑا اسٹیڈیم, تھوڑے سے لوگ, انہوں نے پل آؤٹ کر لیا. سری لنکا میں کروائی گئی وہ سیریز. تو پاکستان کیسے آ سکتے ہیں؟ اور یہ 10 سال کا پلان ہے, جو آرگنائزرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے ایونچولی. ارب ڈالر سے جو سی پیک بنے گا اس کے لیے کوئی چیز نہیں آئے گا کیا؟ نصرت صاحب اس کے لیے فورس بنائی جا رہی ہے نا. اب کرکٹ میچ کے لیے فوج تو نہیں کھڑی کریں گے ہم, ایک فورس بن رہی ہے نا. کہ آپ کرکٹ سٹیڈیمز کے باہر کیا اب ہم لاکھوں کی تعداد میں فوجی کھڑے کر دیں؟ آپ مجھے دوبارہ جو ہے ایک ایسی بحث میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سینیکل, قنوتی,
خفقانی حالات میں پہنچا ہوا میرے جیسا مردم بیزار شخص اس نے پاکستان سپر لیگ کے بارے میں کچھ آل فال بک دیا. رات گئی بات گئی. نہیں آپ کو پتا ہے ایک اور خاتون ہے نیشن پہ وہ بلاگ لکھتی ہیں, آپ نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں, وہ بلاگ لکھتی ہیں, انہوں نے بھی ایک بلاگ لکھا, مہوش اعجاز ان کا نام ہے, اور انہوں نے ایک بلاگ لکھا, ڈیئر سینکس PSL isn't the problem is you. I am the problem, yes, fine, چلو. مطلب میں انکار کر رہا ہوں کہ میں نہیں. مطلب نہ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں نہیں ہو سکتی, تو ہونا سکے. میں آپ کو ریزنز دی نا کہ پاکستان میں کرکٹ کیوں نہیں ہو سکتی. 2 سال یہ سیریز دبئی میں ہوگی, خدا کرے گا یہاں سیکیورٹی بہتر ہوگی تو کچھ سالوں بعد یہ گھر لے آئیں گے سیریز, اور جب پاکستان میں آئے گی تو آپ اندازہ کریں گراؤنڈ بھرے ہوئے لوگ. آ گیا نا کاؤنٹر تو فائنل ویری گڈ. نہیں تو ایونچولی ابھی تو فوراً نہیں ہو سکتا نا, اس کو چلنے تو ایک چیز شروع ہوئی ہے. جو بکواس کی کیا آپ خام خواہ کا مجھے یوں لگ رہا ہے آج آپ کی مشتاق منہاج سے تو نہیں ملاقات؟ نہیں میں چاہتی کاش وہ آج ہوتے, مجھے پتہ نہیں آج نہیں ہوئی, کاش کہ وہی ہوتی. وہ بھی کل پرسوں I'm pretty sure وہ ویسے he would have been on my side. وہ کرکٹ دیکھتے تھے ویسے مجھے بہت زیادہ دیوانوں کی طرح. جی ہاں, تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے. بہرحال میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس موضوع پر میری ایک پوزیشن ہے, میں نے اس پوزیشن کا اظہار کیا. وہ پوزیشن آپ کو پسند نہیں آئی بالکل بھی نہیں پسند, تو فائن, بالکل پسند نہیں آئی. اور میرا سارا جھگڑا یہ ہے نہیں, مطلب آپ کا جھگڑا یہ کہ اسٹیڈیم پاکستان میں میں پاکستان میں ایسا ماحول چاہتا ہوں جب بن جائے گا تو یہاں پر اگر میں ایک بات لکھتا ہوں آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ بجائے مجھے گولی مارنے کے آپ اس کا جواب یا غزل لکھ دیں. آپ نے میری PSL کے بارے میں جو منفی, جو خفقانی, جو قنوطی, جو سینیکل جو میرا رویہ ہے وہ آپ کو ناپسند آیا. آپ نے فرما دیا, میں نے سن لیا, and that's what is pluralism, that's what is مکالمہ, اور میں یہی چاہتا ہوں. جواب تو دینا. What was آپ کو کوئٹہ ٹیم کے نام گلیڈیٹر سے کیا اعتراض ہے کہ وہ گلیڈیٹر ڈکشنری میں اس کا ایک مطلب ہے, تو مطلب ایک میننگ ہوتی ہے, ایک کونوٹیشن ہوتی ہے, ایسا تو مطلب گلیڈیٹر کو نیگیٹو کونوٹیشن. آپ دوبارہ میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید بولتا پاکستان کے حوالے سے آپ یقین مانیں کہ میں اگر آج خبر ڈسکس کرنا چاہتا جس پر میں سارا یہ پروگرام ڈیفولٹ کرنے کو مرا جا رہا تھا, آپ کا انٹرو دیکھ کر وہ یہ تھا کہ ایک بچہ جس کو قطرے بھی پلائے گئے 7 مرتبہ اپیرنٹلی, وہ اور ایک مرتبہ نہیں, آپ ہی کی تحقیق کے مطابق اس کو 7 مرتبہ قطرے پلائے گئے. ایک ایسے ماحول میں پلائے گئے جہاں پر قطرے پلانے والے رضاکاروں کو, قطرے پلانے والے رضاکاروں کو اپنے گھر آنے کی اجازت دینے والوں کو شدید قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس کے باوجود ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے کو اس تمام تر نیگیٹو بیک گراؤنڈ کے باوجود قطرے پلاتی ہے, اور وہ بچہ پولیو کا شکار یا نظر ہو سکتا ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ قطرے نمبر 1 یہ ہے, یا خراب تھے یا کیا مسئلہ ہے کہ پہلی تحقیق تو یہ ہونی چاہیے کہ کیا اس بچے کی موت واقعتاً صرف اس وجہ سے ہوئی, یا اگر وہ خدا نخواستہ موت کا تو میں غلط بات کر رہا ہوں, لیکن کہ اگر پولیو ان کا ڈیڈکٹ ہوا ہے تو اس کے بعد وہ کہاں کہاں گیا, کس کس جگہ گیا, ٹھیک ہے نہیں, اور کیا نہیں بچہ جو ہے اس بیچارے کو پولیو ہوا ہے, یو سی. تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ وی کین فائنڈ آؤٹ کہ اس کی پوری ہسٹری نکالی جائے. محمد ایجنسی سے غالباً اس کا تعلق تھا, جو خبریں میں نے پڑھی ہیں. تو اور all the more reasons کہ اگر محمد ایجنسی سے کراچی میں آ کر, اور وہاں پر اب پھر یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا اس بچے کے لیے انہوں نے پولیو کے قطرے جو ہیں وہ کراچی میں بھی ریپیٹ کیے صحیح یا وہیں ہوئے. تو یہ ایک فل فلیجڈ انویسٹیگیٹو سٹوری کا تقاضا تھا. نہیں بالکل ہے, آپ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن میں صرف اور صرف اس موضوع پر
اپنے آپ کو میں فلی ڈیووٹ کرتا، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے. اور اگر میمن میں اس بیچاری نے قطرے پلوائے اپنے بچے کو اور اب اس میں وائرس اگر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے، اس کی نشاندہی ہو گئی ہے، تو یہ کرمنل فیل ہے جس میں بیک ٹو بیک جو ہے انویسٹیگیشن پولیو چاہیے. ویکسین کی سٹوریج کے تو مسئلے بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے نہیں رکھے جاتے، جس وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے. ایک کیس ہے نا گلمینے، ایک کیس، اس کے پیچھے اگر ہم پڑ جائیں نہیں ٹھیک جینوئنلی بجائے سیاپا فروشی کرنے کے، جرنلزم کے تمام تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس کو چیز کریں تو اونلی دین وی کین فائنڈ آؤٹ وہ کے فالٹ لائنز کہاں پہ ہیں. ٹھیک، میں اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اسے سب سے اہم ترین خبر آج کی بالکل، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بیکاز کافی حد تک ہم سن رہے تھے کہ افغانستان پاکستان دونوں ملکوں میں ہم نے یہ کنٹرول کر لیا ہے اس وائرس کو، اور کہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کا ڈسکور کراچی میں ہونا اور زیادہ الارمنگ ہے. نہیں، کراچی تو نصر صاحب ہائی رسک ایریا ہے نا، وہ تو کیونکہ مائگریشن بہت ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو ایسے شہر میں جہاں پر کہ آپ کے پاس میڈیا کا بھی زیادہ اثر ہے، تھوڑا بہت گورنمنٹ کنٹرول بھی ہے فی الحال. لیکن بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں بھائی پی ایس ایل پہ، میں آپ کی بات سن لوں گا جی، آپ آ جائیں. نہیں، یہ سننی پڑے گی. اب آپ نے موضوع یہ تب یو چینجڈ اٹ کر دیا. نہیں، میں ایسا موضوع چڑھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں ایک فارمیٹ کے حوالے سے. بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈسکس پی ایس ایل، اوکے فائن. نہیں، اب واٹ یو ہیو ڈن، اب مطلب میں کتنی اچھی لگوں گی. آئی ایم ناٹ ان دی ہیبٹ آف رننگ اوے، پلیز. رننگ اوے کی تو بات اب کیا کریں. نصر صاحب نے ٹاپک ایسا چھیڑا کہ اس کے بعد اب کیا بات کریں کرکٹ کی. جب نصر صاحب نے اتنا ایک سنجیدہ یہ موضوع ہے جس پہ ہمیں بات بالکل کرنی چاہیے اور کریں گے بھی، لیکن نہیں چھوڑوں گی، میں پوچھوں گی نصرت صاحب سے کرکٹ کے بارے میں. پھر بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بولتا PAKI. اچھا، اور بھی چونکہ میڈیم میسج ہوتا ہے تو میں آپ کو اسی لیے، میں تو بلکہ آپ سے گلہ یہ کرنے والا تھا کہ کل چونکہ پی ایس ایل میں ہم اتنے زیادہ مصروف تھے کہ ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ لال مسجد کے مولانا عزیز نے انتہائی دریا دلی دکھاتے ہوئے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو معاف کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ پرویز مشرف صاحب کو معاف کر دیا، بلکہ آپ جیسے ان حضرات کو بھی انہوں نے معاف کر دیا کہ جو ان کے خلاف کہہ رہے تھے کہ جی ایف آئی آر ہونی چاہیے. چودھری نثار علی صاحب کی زندگی انہوں نے عذاب کی ہوئی تھی. میں اس پہ توجہ دیتا. نہیں تو ان کے لائر کے، یہ صرف دو موضوعات تھے، لیکن بخدا میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا ٹاپ سبجیکٹ یہی رہتا کہ یہ کراچی میں اس بچے کو 7 مرتبہ قطرے پلانے کے باوجود جو ہے وائرس اس میں سے نکلا ہے، اور اس کی باقاعدہ ٹائم لائن کے ساتھ انویسٹیگیشن کر کے فالٹ لائنز کو پوری طرح ایڈریس کر کے اور اس کے ذمہ داروں کو کسی نہ کسی طرح کا ریوارڈ اور پنشمنٹ کے مرحلے سے گزارا جائے. ویسے نصرت صاحب سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیونکہ بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ پتہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو نصرت صاحب ہمارے ساتھ اس وقت، اب سوری ٹو کم بیک ٹو کرکٹ، بٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے جو کالم لکھا، میں نے نہ صرف پڑھ کے مجھے صبح بہت برا لگا. ایک مہوش اعجاز صاحبہ ہیں، وہ دبئی میں رہتی ہیں، 2 بچے ہیں ان کے، اور جواب میں انہوں نے ایک بلاگ لکھا، نیشن پہ اکثر بلاگ لکھا کرتی ہیں. وہ اس وقت دبئی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ دیکھ رہی ہیں. میں نے سوچا آپ کی ان سے بات کراؤں. تو مہوش صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مہوش صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. میں جو اسپیکنگ ٹو اس آن بولتا پاکستان، مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ صبح آپ نے بھی لگتا ہے نصرت صاحب کا کالم پڑھا اینڈ یو ڈڈ ناٹ اگری ود ہم، تو آپ نے بلاگ میں جو باتیں کہی ہیں ذرا نصرت صاحب کو بھی بتائیے. جی، اب سب سے پہلے تو نصرت صاحب کو اور آپ کو السلام علیکم، آل دا وے فرام دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. بات اتنی سی ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے جو یہاں ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہے، جو مجھے پچھلے 3-4 دنوں سے میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آئی ہوں. میرے ساتھ کئی ایسے پاکستانی یہاں موجود ہیں جو اس ایکسائٹمنٹ کو میرے ساتھ فیل کریں. سردی میں ٹھٹر کے 4 کلومیٹرز کی یہاں واک کر کے ہم یہاں آتے ہیں اور ہم اس ایکسپیرینس کو انجوائے کرتے ہیں.
میں نے اپنے بلاگ میں یہی لکھا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بہت بڑی پاپولیشن ہے پاکستانی کمیونٹی کی. تو آؤٹ سائڈ آف پاکستان if there was any country suitable for something like this, it would have been Dubai, and it is Dubai, and I think it's awesome. میرا آپ سے اختلاف صرف اتنی سی بات پہ تھا کہ سر ہمارا جو یہ ایکسپیرینس ہے یا جو ہم ایکسپرٹ پاکستانیز کے حصے میں یہ آ گئی ہے چیز, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آئی ہے, لیکن ان اینی کیس ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے. اس وقت میرا یہ خیال تھا یا میری صرف اتنی سی میرا اتنا سمجھتا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایز اے نیشن we could have pulled together to support this event. اور انشاءاللہ اگر یہ ایونٹ اور اچھا گیا اور سپورٹ ملتی رہی, ہٹ جاتا گیا, تو پاکستان میں بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی you can hear the sound. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا آپ یہ بات بتائیے, آپ کے خیال میں آج کا میچ کون جیت رہا ہے؟ قلندر. جی سوری, آج کا میچ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ جی فی الحال تو لاہور قلندر بھی کافی اسٹرانگ جا رہے ہیں. اچھا, اور ابھی تک کی انبیٹیبل ٹیم کون سی ایمرج ہو کے آ رہی تھی آج تک؟ میرا خیال سے تو ویسے تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کافی اسٹرانگ جا رہے ہیں. انہوں نے کل بھی کراچی کو کافی اچھا کمپٹیشن. اچھا, میری بدقسمتی یہ ہے بی بی کہ میں وہ جیسے آپ نے لکھا میں گرمپی اولڈ مین سینیکر رپورٹر ہوں. میں نے یہ سوال دیکھیے, ارے بی بی یو آر موسٹ ویلکم. یہ آپ میری بات سنیے, آپ جو بھی لکھیں, آپ جو بھی کہیں, یو آر موسٹ ویلکم, یو آر انٹائٹلڈ, اور اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا بی بی, اب میری عرض کبھی کبھار سینسٹیو دیکھیں نا, جیسے آپ نے سینسٹیو ہو کے لکھ دیا. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو اس طرح کے اور مواقع دیکھے. لیکن میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے نا کہ ابھی تک کی انبیٹیبل ٹیم کیا تھی اور آج کیا سین چل رہا ہے, اس میں بس تھوڑا سا ذرا, جی وہ چائنیز لنچ ہوم بھی لاہور میں ہوتا ہے, وہاں بھی کچھ ہوتا ہے. اچھا جی بی بی, آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیز انجوائے یور میچ اینڈ تھینک یو فار کالنگ اس. جی سو سویٹ آف یو, سو ویری کائنڈ آف یو. اچھا, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال آپ نے کسی چائنیز کا ویسے آج اپنے نظام کالم میں نہیں لکھا چائنیز. ارے بی بی, بات یہ ہے کہ اب آپ چونکہ بزد ہیں کہ آپ نے اسی کو بات کرنی ہے, مطلب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, absolutely not, I am yet not convinced. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ مجھ سے بات کرنی ہے, آپ نے فیل گڈ فیکٹر جنریٹ کرنا ہے, یہاں کرنا ہے, لاہور میں پسند کرواؤ کل اور کھولو. میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک اتنا میسو آپ کو صرف آپ کے ازلی دشمن سے ٹریفک نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو یو تھنک میں بسنت کے خلاف ہوں گی کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن نہیں کرو گے اس لیے کہ آپ گڈ گورننس اتنی ہے آپ کی کہ آپ دھاگے میں شیشے کا استعمال کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ سے یہ تو بحث کوئی نہیں کر رہا کہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے پی ایس ایل. دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں کروا کے اور آپ کو ٹی وی پہ مصروف رکھ کے اور کچھ ٹویٹر کروا کے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, تو I will ask these حکمران کہ تم گڈ گورننس کے چیمپئن بنتے ہو. نصرت صاحب ویسے یہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو اتنے لوگ ٹی وی پہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے. 3 سال ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے, ٹھیک, آپ گڈ گورننس کے چیمپئن بنتے ہو. شہباز شریف صاحب, آپ فیل گڈ فیکٹر کے لیے میٹرو بنا رہے ہو, بنا دی, اورنج ٹرین لا رہے ہو, تو میرے پیارے بھائی ایک چیلنج لے لیتے کہ میں نے قذافی اسٹیڈیم میں میچ کروانا. نصرت صاحب خدا کرے کہ ہو نا, مگر شروع تو ہوئی نا ایک چیز. وہ میری پرائیورٹی نہیں, وہ شہباز شریف صاحب مطمئن ہیں کہ گل مینے بی بی بہت خوش ہیں کہ دبئی میں ہی صحیح ہو رہا ہے نا میچ, اور میں ٹی وی پہ گھر پہ بیٹھ کے تو ٹی وی پہ بگ باس کرا دو, خدا کی قسم سے اتنا ہی ہوگا. ٹی وی پہ پاکستان آئیڈیل جیسا پروگرام کر دو, اتنا ہی ہوگا. آئیڈیا یہ نہیں ہے. بہرحال فیصل آباد سے کال, I do not want to get into it. بہرحال جی فیصل آباد جی, السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟ بس جناب ٹھیک ٹھاک, آپ فرمائے جی.
अंकल मैंने यही कहना था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि दुबई में हमारे कौमी जो मैच होते हैं, नेशनल मैच होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो भी तो दुबई में ही हो रहे हैं ना, तो फिर दुबई में हमारी नेशनल टीम के भी मैच मुज़ाकरात भी IMF के साथ जो है दुबई में होते हैं बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारा होम ग्राउंड जो है वो दुबई। तो ऐसा करे PM हाउस भी दुबई भिजवा देते हैं यार। नहीं सर देखें, वही काबीना का इजलास भी कर लिया करें। अंकल कुछ ना होने से अरे नहीं यार, कुछ ना होने से क्या, छोड़ा करो ना, ऐसा ना करो, ये ना कहो कि कुछ नहीं होता, मतलब आप ये कहो कि फैसलाबाद के अंदर स्टेज पर जुगत नहीं लगती, मजा नहीं आता, क्रिकेट तो नहीं होती, छोड़ा करें ना। डोंट टेल मी कि मुझे अब फैसलाबाद का भी पता नहीं है, ये एक जवाब है। अजी कुछ ना होने से तो देखिए ना ये वो सब क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज है, टीवी पे ही देखी जाती है क्रिकेट, कितने लोग स्टेडियम में जाते हैं। मैं देखो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने अपनी सारी जिंदगी जो जर्नलिज्म किया है वो सियासत पे किया है। ठीक है, तो क्रिकेट पे ना करें ना। मैं जब पाकिस्तान, नो इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, 3 साल से ये लोग 3 साल से हुकूमत में रहने के बावजूद दे कैन नॉट इंश्योर someone could come here. They can't ensure it. अब हमारे स्कूलों पे हमला हो जाता है, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमला होता है, मार्गों पे, मार्केट्स में, तो चूंकि हमला हो जाता है और ये बेबस है, तो आओ समथिंग इज बेटर। आओ ना, सब बात आप जो नहीं समझ रहे हो, टीवी पे तो फिर भी देखा जाता है। इन हुक्मरानों से सवालात न करना, नहीं इनका सहूलतकार बनना कि चलें जी कुछ नहीं, हमें आपने कुछ तो दिखाना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। I am not going to buy that nonsense. I am कराची से अगर आप मुझसे आप politically इससे पूछती हैं, तो politically you have made it a political because it is a political. If you cannot hold in Pakistan, don't fake it. It's not or fake. don't claim fake नहीं that you have provided me with good governance. Stop doing it. Entertainment, not governance. It's Good not entertainment. Good entertainment के लिए पसंद करा क्या उसमें वो इस्लाम के खिलाफ होगी? नहीं, मैं कब अच्छा, उसके खिलाफ कराची हो से सकती हूँ पसंद के? नहीं, मेरा ख्याल है शायद कोई बात, मुझे तो अच्छी लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से भाईजान जी। वालेकुम सलाम, कराची से। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। बस सर, मैं काफी दिनों से आपका प्रोग्राम वॉच करता हूँ और आज आपने मेरा मैच ही मिस करा दिया आपके प्रोग्राम में। अरे आई एम रियली सॉरी भाईजान। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप काफी सेंसिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले चैनल पे भी देखता आ रहा हूँ, लेकिन आपने काफी पेशेंस था, लेकिन अब उम्र के साथ साथ देखिए ना, उम्र के साथ साथ वी लूज योर पेशेंस। और जब ये है कि चीजें बदलती ही नजर न आ रही हूँ मेरे प्यारे, तो आज दिल ही तो है ना, संगो खिस्त वगैरह वगैरह ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बस वो हालात है, मुझे माफ कर दे, हम मैच देखें। नहीं, आप प्लीज एंजॉय द मैच। आपके ख्याल में कौन जीत रहा है वैसे? सर मैं बिल्कुल उस वक्त से आती का प्रोग्राम वॉच कर रहा हूँ, मैंने वो देखी नहीं। अरे यार, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, आज वैसे सुना है कोई अनहोनी होनी है, अभी तक ग्लैडिएटर्स जो हैं वो अनबीटेबल सर प्रोजेक्ट हो रहे थे सर। मुझे तो ये अच्छे पैसे लगे हैं लाहौर पे, अब अल्लाह करे वो जीत जाए। लाहौर के हालात सर आपने ऐसा क्या लिख दिया है कॉलम में कि आपको बीवी छोड़ ही नहीं रही है? क्या ऐसी चीज लिख दी है? मैं बताती हूँ सरफराज साहब, बहुत अच्छी बात है कि गुलमीरे ने किसी न किसी मौके पर, ये दिन तो आना ही था मेरी हरकतों की वजह से, सो फाइनली शी चैलेंज्ड मी, इजंट इट गुड यार? हाँ नहीं, बात ये नहीं, आपने ये लिखा है कि अगर नहीं दुबई में कराना है और पाकिस्तान में नहीं करा सकते तो होना ही नहीं चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री नहीं करती, क्योंकि मुख्तलिफ जब टूर्नामेंट्स भी होते हैं वो दूसरे मुल्कों में हम टीवी पे देखते हैं, क्रिकेट ज्यादातर नुसरत साहब टेलीविजन पे देखी जाती है, स्टेडियम में सिर्फ थोड़े से लोग जाते हैं। मैं तो बहुत ही जाहिल आदमी हूँ, नहीं अब बहुत मेरा कोई एक्सपोजर बेचारे का नहीं है। क्रिकेट आपको शौक एक नहीं है? सुपर बोल होता है, वो क्या होता है? फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, अभी हुआ है, अभी अमेरिका में, वहाँ 9/11 नहीं हुआ था? सब एक अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक दफा वो सुपर बोल और कितने लोगों ने देखा वो भी बता दीजिएगा। ठीक, चले वक्फे के बाद मैं भी निकाल लेती हूँ, ब्रेक में फिगर निकाल दें कि सुपर बोल कितने लोगों ने देखा, लेकिन हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आके नुसरत साहब को दोबारा तंग करेंगे इस मौजू पे। स्टे विद अस। जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलता PAKISP। जी बीबी, तो आपको कुछ अंदाजा हुआ कि सुपर बोल कितने लोग स्टेडियम में देख रहे हैं? मगर उससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक थी ना नुसरत साहब, वो ये थी कि जो कितने लोग उसको इंटरनेट के ऊपर देख रहे थे। 8 लाख पर मिनट, 8 लाख लोग पर मिनट।
कि पाकिस्तान में फिर कोई रिसर्च करें डिजिटली एम्पावर्ड कितने हैं। नहीं, आपको पता है कि हमारे ऑफिस में मेरा फोन हो या जो हमारा गाड़ी चलाता है ना उसका फोन हो, हम सब अपने फोन के ऊपर वो देख सकते हैं। सबके घर में टेलीविजन है। आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि जाती तौर पर मुझे इवेंट मैनेजमेंट पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, होना चाहिए। ऐसे इवेंट इसलिए भी होना जरूरी है कि मेरा धंधा अब टेलीविजन से भी है और टेलीविजन के लिए पेट्रोल जो है वो एडवर्टाइजमेंट से, इश्तहारों से आता है। ठीक है, इवेंट होंगे भी तो इश्तहार मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कसमिया जो थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिग बॉस नाम का भी कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट आएगी। नहीं, मैं उसमें भी मैं क्या इंटरेस्ट लूंगा ना, यानी अगर मुझे क्रिकेट में कोई इतनी दिलचस्पी न रही तो मैं बिग बॉस में भी वो नहीं तवज्जो दूंगा। ये पेशावर से एक कॉल मैं ले लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से कॉलर हैं जी जो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आपने पेशावर से कॉल की है जी। जी नुसरत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, एक रिक्वेस्ट आपसे पहले भी की थी, आप फिर करते हैं कि खुदा के लिए जरा बर्दाश्त का मुजाहरा करें। आप तो टीवी पे जो आपका लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, काइंडली आप पेशेंट से सब कुछ अपना तजिया दें। बेशक किसी का क्या ख्याल होगा, किसी का क्या ख्याल होगा, आप उसको एक्सपर्टों से गवर्नमेंट के मुतालिक भी आप बात करते हैं। बेशक अगर अच्छा काम करे तो उसको हाईलाइट करे, जो बुरा काम करे उसको आप अच्छा काम कौन से वाला हाईलाइट कर दूं? अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। अच्छा काम बात ये है सर कि ये जो पोलियो की बात है, पोलियो के केसेस के जो वैक्सीन आ रहे हैं, हाँ, ये जनाब हमारे दुश्मन जो हमें भेज रहे हैं, ये कुछ किस किस्म का वैक्सीन हमें आ रहा है और फिर यहाँ पर किस किस्म के लोग इधर बैठे हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं ये पोलियो के वैक्सीन भेज रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को ये पिलाना छोड़ दें। ये कानून सफिशिएंट नहीं है, उनको लटकाना है। उनको अगर चौराहे पर लटकाया गया तो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। कौन सी हरकत? ये हरकत जो 2 नंबर के वैक्सीन ला रहे हैं इधर इस मुल्क में और उनको कोई तो अब आप वैसे मुझे सब्र की तलकीन करते करते चौकों में फांसी लोगों पर चढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही पाकिस्तान में हम लोगों को आदत ऐसे है मेरी जान, हम दूसरों से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो खुद से नहीं हो पाता। बस यही मेरा रोना है। लेकिन अच्छा, जी, जो मसला उन्होंने हाईलाइट किया ना, जो फॉल्टी वैक्सीन या जो इन बैड क्वालिटी वैक्सीन का, ये मैंने पहले कह दिया ना, मैंने ये कहा कि इसका बैक टू बैक होना चाहिए। अब इसी तरह कहा, अब उन्होंने अपनी असल में बात यह है स्पेस बनाने के लिए उन्होंने पहले जो है वो मुझे की नसीहत। अब बात यह है कि टेलीविजन पे मुझे पता है मैं इतना सा मैं लिमिटेड टाइम लेकर बैठा हुआ हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे कॉलर्स को भी संभालना है, अपनी बात भी करनी है और आगे भी बढ़ना है। समझ आ गई ना बात को? तो देन टेलीविजन इज ऑल अबाउट एनर्जी एज वेल, यू नो, इट्स अबाउट ड्रामा, हाउ डू यू इंगेज। नहीं, और इंगेजमेंट के लिए जरूरी नहीं जी आप फरमा रहे जी हुक्म करिए नहीं, वो अगर वो आप ये करने लगते तो वो आपको ये कैसे कह सकते थे कि आप ये ना करें। दरबार तक तो ठीक था, लेकिन वो भी बेचारा कभी कभार बीरबल को थोड़ी सी रियायत देने पे मजबूर होता था। ठीक है या नहीं? और बादशाहों के पास मुल्ला दो प्याजा भी होते थे। ठीक है या नहीं? तो ये एक कोड जेस्चर्स होते हैं। अच्छा याद है ना, फॉलस्टाफ, जी शेक्सपियर। अच्छा सुने, आपने वो आज रिचर्ड्स नाम पे भी कुछ इस किस्म की कोई बात अपने कॉलम में लिखी थी, क्यों नाम पे आपको क्या मैं आपसे दोबारा नाम पे आपने फिर आप वो सवाल इग्नोर, आप दोबारा आ रही हैं। अब मैं क्या करूं, 2 मिनट के लिए शर्मिंदा हो जाती हूँ जब पोलियो की बात होती है। अगर कोई लोग लिखने पढ़ने से आरी हैं, लफ्जों के मतलब को नहीं समझते, और उस पे मेरा दुख। ग्लैडिएटर्स कौन होते थे? गुलाम होते थे। ठीक, गुलाम, दोबारा कह रहा हूं, लड़ते थे ना, इसका जो कॉनेटेशन इस टीम के नाम है वो लड़ने की बात है ना। लड़ने का नहीं बीवी, उनको शेर के पिंजरे के अंदर जी फेंका जाता था और वो लड़ते थे ना, और वो शेर के साथ गुलाम लड़ रहा होता था। और अब रोमन जो तमाशाई थे खेल के वो आपकी तरह इंटरटेनमेंट ले रहे होते थे। कि अब इनको हमने पिंजरे गिबन से लेकर बनाने तक करना पड़ता है द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जी बिल्कुल, लेकिन ये गुलाम नहीं है, इनको पे किया जाता है, ये
کھلاڑی ہیں, اور جب سپورٹس کے کانٹیکسٹ میں گلیڈیٹر کی بات ہو رہی ہے تو یہ پوزیٹیو کنوٹیشن ہے. شیر کے ساتھ نصرت صاحب ابھی پنجرے ہیں, ابھی کون سے شیر ہیں, تھنگز چینج, نئے پنجرے ہو گئے نا اب جو پنجرے ہیں نا. پتہ میں نے ایک گوگل سرچ کی, چھوٹی سی گوگل سرچ کی, تو میرے خیال میں کوئی 20 ٹیمیں ایسے ہی مختلف چیزوں کی, کوئی فٹ بال کوئی کہیں نکلی جنہوں نے اپنے نام گلیڈیٹر رکھے ہوئے تھے. اس کی کونوٹیشن وہ یہ تو نہیں لے رہے کہ غلام ہیں, اور یہ دیکھیں اس ٹی وی پہ سامنے آ رہے ہیں, مختلف لوپ ہم نے بنایا اس کا, بہت ساری ٹیمیں ہیں. یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پاتا کہ الفاظ کی کچھ چینج بھی تو ہوتا ہے نا, ورڈ کے آپ کے لیے ہوتا ہے, لیکن جب آپ بلوچستان سے ایک ٹیم لے کر اس کا نام گلیڈیٹر رکھتے ہو تو بس ختم. میں بات کرتا ہوں جس نے بھی عقل والے نے رکھا, جس عقل والے نے رکھا اس نے بہت کمال دکھایا. میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں, چونکہ صحافت بہت آزاد ہے. میں کیا کہوں, ایک اور چیز کہوں, یہ آپ نے اس کی یہ کونوٹیشن لی ہوگی, باقی سب کو تو وہ ایک فائٹنگ پرسپیکٹیو ملے کہ لڑ کے وہ جیتیں گے. obviously چونکہ میرا بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے زبانیں نہیں آتی. میں مانتا ہوں نا, میں کسر نفسی نہیں سے کام نہیں لے رہا, میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں. But I am telling you, when you use definite words, they have certain connotations in a definite political environment. In a definite political environment. بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں. جی کراچی سے کال ہے جی, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نصرت صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی جان. نصرت صاحب پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. بڑی مہربانی. نمبر 2, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے پی ایس ایل کے حوالے سے, اور اس میں جو ہم نے کچھ ٹیمز بنائی ہیں اور ان کے جو نام رکھے گئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کا پوائنٹ آف ویو being student of literature and being student of political science and international relations. Thank you. میں دونوں کا انگلش لٹریچر میرا پہلا عشق تھا, اور اس کے بعد بھی پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کے ساتھ شغف ہوا. تو میں دونوں حوالوں سے آپ, کیونکہ عام طور پہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جب نام کا سلسلہ ہے وہ انسان کا نام ہے, یہ کسی چیز کا نام ہے, کسی ایجاد کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے, تو ہم اس کے معنی جانے بغیر ہم بغیر سوچے سمجھے رکھ دیتے ہیں. اب آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے ناموں پر اعتراض ہے, مجھے اگر وہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کو پاکستان سپر لیگ کا نام نہ دیں, اس کو آپ دبئی سپر لیگ کر دیں یا اس میں کچھ الٹریشن کر دیں. تو گرامیٹیکلی, ہسٹوریکلی اور زبان و بیان کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سر. چلیں جی, بہت مہربانی. چلیں شکر ہے. کوئی کلمہ خیر میرے لیے بھی آیا. میں ایک بگ پکچر کے حوالے سے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک پاکستان کی سیاست, پاکستان کے حکمرانوں کا انداز حکمرانی دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر بجائے ان کو یہ کہنا کہ بھائی صاحب 3 سال گزرنے کے باوجود تم مجھے وہ ماحول کیوں نہیں دے پائے ہو. تو یہ تو ہم ویسے بھی پوچھتے ہیں نا کہ یہاں یہ ماحول کیوں نہیں ہے, کیوں اسکولوں پہ یہ ہاسپٹلز پہ کیوں ہوتے رہتے ہیں. بن گیا, ایک بہانہ بن گیا کہ قوم کو لگا دو کہ چلو جی کوئی بات نہیں, سب یہ کرکٹ میچ بن گیا, صرف ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کوئی بن گیا, اس سے آگے کی اب مطلب اور اس کو اس کا زیادہ یہ ہے میننگ کہ اسکرائب باقی کرنا. اس کو آپ اس کو سٹریچ کر کے, اور اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں میرا جو پورا فوکس ہے وہ حکمرانوں پر ہے. If you are enjoying it, اگر وہ بی وہاں پہ بیٹھ کے اس سے خوش ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے بارے میں اعتراض کرنے کو. نہیں, وہ آپ کا اعتراض تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے نا اس پروگرام جو آپ نے نہیں, we will agree. میرا اعتراض یہ ہے کہ میں پاکستان کے حاکموں کو, خاص طور پر ان افراد کو جو خود کو گڈ گورننس کا بہت بڑی علامت سمجھتے ہیں اور جو فیل گڈ فیکٹر جنریٹ کرنے کے لیے کبھی میٹرو چلاتے ہیں, کبھی اورنج ٹرین کرتے ہیں, اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. اس کی طرف توجہ دے دو کہ قذافی اسٹیڈیم میں کیا کرنا ہے آخر میں, ٹھیک ہے نا, مگر ابھی آخر میں قذافی اسٹیڈیم میں کیا کرنا ہے, میچ ہی کرنا ہے. ہاں تو وہ کب ہوگا, بس یہ سوال میرا ہے. دبئی سے کال, السلام علیکم. جس کو باقی اگر کوئی انجوائے کر رہا ہے تو بھائی. جی وعلیکم السلام بھائی جان. ہلو السلام علیکم. میں صرف آپ سے یہ
جی السلام علیکم میم. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. صحیح بات. بہت شکریہ. زیادہ تر دیکھیے جس نقطہ نظر سے میں بات کر رہا تھا, تھینک یو ویری مچ, کراچی کے بعد آپ وہ بات کر رہے ہیں. میں ایک بگ پکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھائی جان صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی اچھی حکومت کی حکمرانی کے باوجود بھی, دیکھیے کراچی میں حالات خراب تھے, بہتر ہوئے, وہاں پہ کار ریلی بھی ہوئی ہے, وہاں پر لیاری میں باکسنگ جیسے اور فٹ بال جیسے میچز ہوئے ہیں. وائی ناٹ ان لاہور اس طرح کا آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ نے واقعتاً لاہور میں